الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ. حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے. ہر چہار طرف اس کی آیات، اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں اور انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. کائنات کے اس نظام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے. جو بھی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو بھی مخلوق ہے، اس میں انسان فائق ہے، برتر ہے اور عزت و احترام کے لائق ہے. اسی لیے اس پوری کائنات کو بھی اسی کے لیے مسخر کیا گیا ہے. آسمانوں کو، زمینوں کو، اس کے تمام وسائل کو، اس کی تاریخ کو، اس کے جغرافیے کو، انسان اس پر غور و فکر بھی کرے، اس سے استفادہ بھی کرے، اپنی ضروریات اور احتیاج کے لیے ان سے رجوع بھی کرے، اور بدلتے ہوئے حالات میں بڑھتی ہوئی ضروریات کے باوجود اس کائنات کی جتنی بھی وسائل ہیں وہ انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ کافی ہیں، بشرطے کہ تحقیق سے، جستجو سے، محنت اور مشقت سے اور اپنی تگ و دو سے انسان ان وسائل تک پہنچنے کی کوشش کرے. اس کے لیے راستے ہیں، ان گنت عنوانات ہیں، سہولتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کی ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ انسان جھگڑالو واقع ہوا ہے، ناشکرا واقع ہوا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کے لیے محرومی کا ایک سبب تلاش کر لیتا ہے. اپنے ہی ظلم سے انگنت لوگوں کو عدل اور انصاف سے دور کر دیتا ہے، اور معلوم تاریخ جو انسانیت کی موجود ہے اس میں یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ تاریخ کے مختلف مراحل میں پوری کی پوری انسانیت کو جب جب جن مسائل اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا ہے وہ خود حضرت انسان کی اپنی ہی پیدا کردہ آزمائشیں اور اپنی ہی دور اندیشی اور دوربینی سے ہٹ کر سب کچھ اپنے لیے جمع اور اکٹھا کر لینے اور باقی سب کو محروم کرنے کی سازشیں اور کاوشیں تھیں جو رنگ لاتی رہیں. یعنی جن جانوروں اور بھیڑیوں اور شیروں کو ہم جانتے ہیں کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان خونخوار درندوں نے انسانیت کا اتنا خون نہیں کیا ہے جتنا کہ خود انسان نے انسانوں کا خون کیا ہے. جتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کو تباہی سے دوچار ہونا پڑا ہے، آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑا ہے، وہ انسانوں کے اپنے ہی پیدا کردہ اور اپنی ہی ہوس اقتدار کے نتائج رہے ہیں کہ جس سے انسان اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی بڑھتی ہوئی ہوس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرا ہے کہ جس کا تصور بھی بسا اوقات محال ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے
کہ فرد انسانی پر بھی اور پوری کی پوری انسانیت پر بھی اگر صرف ظلم کے حوالے سے تاریخ لکھی جائے اور محرومی کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ انسان اپنے ہی اختیار کی وجہ سے، اپنے ہی اقتدار کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ انسان اپنی ہی درندگی کی وجہ سے ان حالات کو پہنچا ہے کہ جن کا ذکر زبان زد عام ہوتا ہے اور تاریخ جس کا جا بجا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاکوں کا مسئلہ چل پڑا ہے، ویسے تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر لوگ اس سے ناواقف ہوں اور اس کو واقفیت پیدا کرائی جائے، لوگ نہ جانتے ہوں اس جانب ان کو متوجہ کیا جائے۔ یعنی جس تہذیب کی طرف سے پوری دنیا کے اندر انٹرفیس ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے کہ مذاہب کے درمیان کوئی گفتگو، کوئی بات چیت کا قرینہ ہونا چاہیے اور مذاہب کو مل جل کر پوری دنیا کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور حالات کے بگاڑ کو دور کرنا چاہیے، آج کی جو سیکولر اور مغربی تہذیب انٹرفیس ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، مذاہب کے درمیان مذاکرات کی میز بچھاتی ہے، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے جو فتنے کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے مقابلہ کرایا جائے، ہزاروں لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی جائے، کسی کے اوپر نمک پاشی اور زخموں کو چھیڑنے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سے آپ مذاہب کے درمیان ڈائلاگ کی جو بات ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں اور بالخصوص اسلامی تحریکوں میں یہ جو مذاہب کے درمیان ڈائلاگ کا سلسلہ ہے، اس پر پہلے سے بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے، ایک ریزرویشن یا تحفظات کچھ موجود ہیں، جہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مذہبوں کے درمیان رواداری کے لیے ناگزیر ہے کہ مل جل کر حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، وہیں ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، کھانے کے اور ہیں، یہ رویے اپنی رواداری کو ثابت کرنے کے ہیں، طور طریقے ان کے الگ ہیں، پالیسیاں ان کی جدا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک بین الاقوامی کانفرنس اس حوالے سے ہوئی تھی، مذاہب کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے، رابطے بڑھانے، غلط فہمیاں دور کرنے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس میں یہودی مذہب کی طرف سے جو ان کا بڑا مشہور ایک مذہبی اسکالر شریک ہوا تھا، اس نے کانفرنس میں شریک ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک تصویر لوگوں کے درمیان تقسیم کی کہ یہ اسرائیل کا ایک یہودی افسر ہے کہ جو فلسطینیوں کے قبضے میں ہے، یہاں سے بات شروع کریں گے ہم، پہلے اس کو آزاد کرایا جائے، اس کے لیے سہولتیں فراہم کی جائے، اس کے ویئر اباؤٹ سے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ہم کو آگاہ کیا جائے۔ جب لوگوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ تمہاری اپنی گرفت میں اور قید میں ہزاروں فلسطینی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، اور ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، جن کا کچھ نہیں معلوم کہ صبح کہاں بسر ہوتی ہے، شام کہاں گزرتی ہے، جن پر مظالم کی داستان بھی بہت دور تک لکھی ہوئی ہے، تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اب تک کیا کیا ہے؟